عنوان ہے ذرا چکھ کے دیکھو۔ اگلے دن خطیب صاحب نے بتایا کہ اس شہر کی بڑی مسجدیں دو عدد ہیں، ایک تو جس میں کل جمعہ کا خطبہ آپ نے دیا، دوسری قریب کے ایک محلے میں واقع ہے اور وہاں آپ کا جانا ضروری ہے۔ فقیر نے پوچھا کیوں؟ کہنے لگے کہ وہاں کے خطیب صاحب کے سعودی عرب کے علماء سے تعلقات ہیں، اس بنا پر وہ ذکر و سلوک والے سب لوگوں کو بدعتی، مشرک اور گمراہ کہتے ہیں۔ ہم نے بحیثیت دوست کے بہت سمجھایا ہے مگر ان کے کان پہ جو تک نہیں رینگتی۔ ہمیں ڈر ہے کہ یہ چیز اگر عوام الناس میں آ گئی تو ہمارے ہاں بھی آپس کے جھگڑے شروع ہو جائیں گے۔ فقیر نے کہا کہ جیسے آپ حکم دیں۔ انہوں نے فون پر ان خطیب صاحب سے رابطہ کیا اور بتایا کہ ایک شیخ تشریف لائے ہیں، یہاں لوگوں کو بہت فائدہ ہوا ہے۔ میرا جی چاہتا ہے کہ آپ کی مسجد میں بھی ان کا بیان ہو جائے۔ خطیب صاحب نے کہا بہت اچھا۔ جب فقیر بہت سارے احباب کے ہمراہ ظہر کی نماز کے لیے وہاں پہنچا تو دیکھا کہ مسجد نمازیوں سے بھری ہوئی ہے۔ امام صاحب عثمان خان سے ملاقات ہوئی۔ اس کے بڑے صاحبزادے کچھ کھینچے سے نظر آ رہے تھے، جیسے کسی کو شک کی نظر سے دیکھ رہے ہوں۔ نماز کے بعد عثمان خان نے اسی کو مترجم بنا دیا، یعنی بیان کا ترجمہ کرنے والا۔ فقیر نے تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب کے عنوان پر بیان شروع کیا۔ جب دلیل کے طور پر قرآن مجید کی آیات یکے بعد دیگرے پڑھنی شروع کی تو مجمع کے لوگوں نے جھومنا شروع کر دیا۔ ترجمان صاحب کی طبیعت میں بیزاری اور ناگواری واضح ہونے لگی۔ فقیر 10 منٹ بیان کرے تو وہ 2 منٹ میں ہی اس کے متعلق خلاصہ بتا دیں۔ اتنے میں مولانا عبداللہ نے حالات کو بھانپ لیا۔ وہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور ساتھ آ کر اس نوجوان سے کہا، آپ تشریف رکھیں، بقیہ بیان کا ترجمہ میں کرتا ہوں۔ الحمدللہ، مولانا نے ایسی ترجمانی کی کہ دل خوش کر دیا۔ بیان اور مراقبہ کے بعد فقیر نے دعا کروا دی۔ مولانا نے آہستہ سے پوچھا کہ بیعت کا اعلان کروں؟ فقیر نے کہا رہنے دے، امام خطیب مخالفت کریں گے۔ ہمارے پاس کھرا سودا ہے، ان کو خود ہی پتہ چل جائے گا۔ مولانا نے اپنے سفر کے تاثرات و مشاہدات بیان کرنا شروع کر دیے۔ جب لوگوں کو معلوم ہوا کہ سمرقند و بخارا اور نمنگان اور مرغلان کے بڑے بڑے علماء و مشائخ بیعت کر چکے ہیں تو انہوں نے بھی بیعت ہونے کی خواہش ظاہر کی۔ جب بیعت کے لیے کپڑا پھیلایا تو امام صاحب اور ان کے بیٹے نے بھی کپڑا پکڑ لیا اور بیعت کی کلمات پڑھے۔ بیعت کے بعد امام صاحب اور ان کے بیٹے کے قلب پر انگلی رکھ کر فقیر نے اسم ذات یعنی اللہ کی ضرب لگائی اور کہا کہ یہ ایک نعمت ہے، آپ اس کا مزہ چکھ کے دیکھیں۔ جس دکاندار کے پاس کھرا سودا ہوتا ہے وہ نمونے کے طور پر اپنی چیز کا مزہ چکھا دیتا ہے۔ سب دلیلوں سے بڑی دلیل یہی ہوتی ہے۔ حاضرین محفل میں سے چند حضرات اصرار کرنے لگے کہ آج آپ ہمارے مہمان بنیں۔ امام صاحب نے جب دیکھا کہ نمازیوں کے دل ہی اس نے جیت لیے تو فرمایا نہیں، یہ میرے مہمان بنیں گے۔ فقیر نے کہا بہت اچھا۔ امام صاحب کے گھر پہنچے۔ بہت پرتکلف دعوت کا انتظام کیا گیا تھا۔ گھر میں چیزوں کی ریل پیل، شاہانہ نقشے مال و دولت کی فراوانی کی نشاندہی کر رہے تھے۔ کھانے کے دوران امام صاحب اپنی زبان سے بول پڑے کہ سعودی عرب کا تعاون حاصل ہے۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ ہر وقت یا شیخ کا وظیفہ کرنا کیسے ہے؟ فقیر نے انہیں اس کی تفصیل بتائی کہ بعض جاہل صوفیوں کی باتوں کو بنیاد بنا کر
تمام مشائخ کی تردید کر دینا کہاں کا انصاف ہے؟ سعودی علماء کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ بعض مشائخ کے غلبہ حال میں نکلی ہوئی باتوں کو انہوں نے بنیاد بنا کر تصوف کو خلاف اسلام کہنا شروع کر دیا، حالانکہ یہ تو احسان کا دوسرا نام ہے۔ یہاں ایک لفظ استعمال ہوا ہے احسان، تو ایک حدیث ہے وہ بڑی مشہور ہے، حدیث جبریل کے نام سے، اس میں اس کی تفصیل آپ کو مل جائے گی۔ تو آگے حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کھوٹے کھرے کی تمیز کرنا علماء کا کام ہے۔ الحمدللہ امام عثمان خان کی ایسی ذہن سازی ہوئی کہ انہوں نے باقاعدہ مراقبہ کرنے کا طریقہ سیکھا اور وعدہ کیا کہ آئندہ ہم گمراہ صوفیوں کی مخالفت کریں گے، سب کی نہیں۔ فقیر نے کہا کہ گمراہ صوفیوں کے سب سے بڑے مخالف حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور فقیر انہی کی خوان کا ریساچی ہیں۔ جب انہیں مکتوبات کی چند عبارتوں کے حوالے دیے تو امام صاحب نے فرمایا، حضرت آپ کا آنا ہمارے لیے باعث رحمت ہوا، ورنہ تو ہم خود ہی اسلاف کے طریقے سے ہٹ جاتے۔ اگلے دن فجر کا ناشتہ ایک محلے کی مسجد کے امام صاحب کے گھر پر تھا۔ ان کے بیٹے کمال الدین کے ہم سبق اور نمنگان کے داؤد خان کے شاگرد تھے۔ اشراق کے وقت امام عثمان خان بھی وہاں پہنچ گئے۔ فقیر نے توحید کے عنوان پر بیان کرنا شروع کیا تو امام صاحب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ بیان کے بعد عثمان خان نے اپنا ایڈریس دیا کہ حضرت میں آپ سے رابطہ رکھنا چاہتا ہوں، آپ مجھے بھی اپنے شاگردوں میں شامل فرمائیں۔ حاضرین محفل کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اسی محفل میں علاقے کے بہت مشہور بزرگ حضرت مخدوم اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد کے 2 حضرات سعید اکبر اور سعید ابرار بیعت ہوئے۔ بڑے بھائی سعید اکبر صوفی منش اور درویش صفت ہیں۔ علاقے کے لوگوں میں ان کو بڑی قبولیت حاصل ہے۔ انہوں نے اپنے گھر آنے کی دعوت دی۔ فقیر نے قبول فرمائی۔ ظہر کی نماز مسجد کلاں میں پڑھی۔ نماز کے بعد تقویٰ کے عنوان پر بات ہوئی۔ امام خطیب، نائب امام اور بہت سارے دوسرے نمازی بیعت ہوئے۔ عشاء کا بیان ایک زیر تعمیر بڑی مسجد کے صحن میں ہوا۔ یہاں نوجوان لڑکوں کی اکثریت نظر آئی۔ یہ مدرسہ میر عرب کے ایک استاد مولانا سعید اعظم کی محنت کا نتیجہ تھا۔ بیان کا ترجمہ انہوں نے ہی کیا اور اس کے بعد بیعت ہونے کے لیے وہی سب سے پہلے آگے بڑھے۔ بس پھر کیا تھا، سب حاضرین داخل سلسلہ ہوئے۔ الحمدللہ 2 دن میں اللہ تعالیٰ نے سلسلہ عالیہ کی ترویج کا کام خوب لیا۔ اگلے دن یہاں سے روانہ ہو کر تاشقند کے ہوٹل سیاحت میں پہنچے۔ جناب یعقوب تابانی نے کہا کہ حضرت ہم نے آپ کے سفر کے احوال زبانی سن لیے ہیں، آپ اپنا سفر نامہ تیار کریں تاکہ دوسرے لوگوں کے لیے بھی فائدہ مند ہو سکے۔ فقیر نے ہاں میں جواب دیا۔ عباس خان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ آپ کی خبریں یہاں سب کو پہنچ گئی ہیں۔ ایک اخبار والے آپ کے مشاہدات و تاثرات معلوم کرنے کے لیے بار بار رابطہ کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے عام لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا۔ آپ کل میرے ساتھ چل کر یہ کام ضرور کریں۔ اگلا عنوان ہے ازبکستان ادبیاتی و صنعتی اخبار کو انٹرویو۔ 8 جون 1992 کو عباس خان فقیر کو ایک دفتر میں لے گئے جہاں اخبار کی مجلس ادارت کے سب لوگ موجود تھے۔ تقریباً 1 گھنٹے تک سلسلہ کلام جاری رہا۔ اگلے ہفتے اخبار کے فرنٹ صفحے پر آدھے صفحے کا انٹرویو شائع کیا گیا اور 20 لاکھ کی تعداد میں نشر ہوا۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ بعد کے جتنے سفر کیے لوگ اس اخبار کے انٹرویو کا تذکرہ کرتے رہے۔ دور دراز کے علاقوں کے علماء شہروں میں آ کر بیعت ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی اشاعت دین کا بہانہ بنا دیا۔ اگلا عنوان ہے ریڈیو تاشقند کو انٹرویو۔ 16 جون 1992
عباس خان کے ہمراہ ریڈیو تاشقند کے مرکزی دفتر پہ پہنچے۔ اردو سیکشن کے ہاشم خان سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے فرمائش کی کہ آپ اپنے تلاوت ریکارڈ کروائیں، ہم آئندہ اپنے پروگرام کو شروع کرنے سے پہلے دیا کریں گے۔ چنانچہ فقیر نے چند صورتوں کی تلاوت ریکارڈ کروائی۔ ہاشم خان نے کہا کہ آپ اپنا بیان بھی ریکارڈ کروائیں۔ فقیر نے 2 مقالے لکھ لیے تھے۔ ایک کا نام تھا ازبیکستان کے علمی ستارے، جس میں ازبیکستان کے علماء و صلحاء کے حالات و واقعات کا دلچسپ مجموعہ تھا۔ ہاشم خان اس کو پڑھ کر اچھل پڑے اور کہنے لگے کہ آپ اتنا اچھا لکھتے ہیں، ہم آپ کو یہاں سے کہیں نہیں جانے دیں گے۔ دوسرے مقالے کا عنوان تھا سکون دل حاصل کیجیے۔ اس میں ذکر کرنے سے سکون دل کیسے ملتا ہے اس کی تفصیل بتائی گئی تھی۔ واپسی پر عباس خان کہنے لگے کہ میں آپ کو انجینئر اور پیر سمجھتا تھا، مگر آج پتہ چلا کہ آپ ادیب بھی ہیں۔ فقیر نے کہا میاں، ادب سیکھنے کی خاطر تو در در کے دھکے کھاتے پھر رہے ہیں، مگر وہ ادب نہیں جو شعر و شاعری والا ہوتا ہے، بلکہ وہ ادب جس کو فرمایا کہ دین سارا کا سارا ادب ہی ہے۔